بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے ایک اہم علم ہے، ان علوم میں سے ایک اہم علم ہے علم نحو۔ علم نحو کی پر لکھی گئی بہت ساری کتابوں میں ایک بڑی مشہور اور لاجواب کتاب ہے الکافیہ۔ الکافیہ یعنی جس کو ہم کافیہ کہتے ہیں، اس کے اسباق بھی انشاءاللہ یوٹیوب پر کوشش کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ آج تمہیدی گفتگو میں صاحب کافیہ یعنی علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے عثمان ہے، اور آپ کے والد کا نام ایک روایت کے مطابق عمر ہیں اور ایک روایت کے مطابق ابو بکر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر ہیں، یعنی حضرت علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عمر ہے اور لقب جمال الملت والدین۔ چونکہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم یعنی چاہے ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں، یہ ابو بکر سے مراد اور عمر سے مراد وہ خلفائے راشدین میں جو ہیں وہ نہیں، جو صحابی ہیں۔ یہ برکت کے طور پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سنی تھے، انہوں نے ان کے والد کا نام ابو بکر یا عمر ہے اختلاف روایت کے مطابق۔ تو ان کے جو والد ہیں یہ سلطان عز الدین الصلاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ہے 10ویں اور 11ویں صدی میں مصر کے سلطان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو بہت مشہور ہیں، ان کے خالزاد بھائی ہیں، ان کے دربان تھے۔ دربان کو عربی زبان میں حاجب کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ان کے بیٹے یعنی حضرت عثمان کو ابن حاجب کہا گیا، اور اسی سے آپ مشہور ہوئے علامہ ابن حاجب۔ انہی کی کتاب ہے کافیہ۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بہت بڑے قاری بھی ہیں اور کلامی بھی ہیں، یعنی علم کلام سے بھی ان کو شغف تھا، اور بہت بڑے نحوی بھی ہیں۔ علم قرات میں ان کی مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے استاد علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان سے انہوں نے علم قرات حاصل کیا۔ اور علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مصر کے ایک مشہور قصبہ اسنا میں ولادت ہوئی۔ تاریخ ولادت 570 یا 71 ہجری ہے، اور تاریخ وفات 646 ہجری ہے۔ تقریباً 76 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور آپ مقلد تھے، یعنی تقلید میں آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کی تقلید کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے، اور قاہرہ میں آپ نے بہت سارے علوم حاصل کیے، جس میں سے ایک علم قرات ہے، اور جو ہے عربی علوم یعنی عربی اور اصول یعنی علم کلام وغیرہ آپ نے قاہرہ کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے یہ علوم حاصل کیے۔ آپ کے مشہور جو اساتذہ ہیں اس میں اگر نام دیکھے جائیں تو ایک تو سب سے بڑے مشہور امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اسی طریقے سے ابو فضل محمد بن یوسف الغزنوی حنفی، یہ آپ کے استاد ہیں، یعنی آپ مالکی ہونے کے باوجود آپ کے استاد جو ہے حنفی ہیں۔ ان سے جو آپ نے علم قرات حاصل کیا تھا۔ اس طریقے سے امام احمد بن خلیل برمکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا، اور اسی طریقے سے علامہ قاسم رعینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی آپ نے التیسیر اور الشاطبیہ جو علم قرات کی کتاب ہے، ان کو آپ نے ان سے حاصل کیا، اسباق ان سے لیے۔ اچھا، آپ کے کچھ شاگرد بھی ہیں جو بڑے مشہور ہیں، جیسے علامہ ذکی الدین عبد العظیم المنذری، حافظ شرف الدین عبد المومن الدمیاطی، اور شرف الدین عبداللہ بن محمد الفہری، کمال الدین عبد الرحمن الزملکانی، اور ملک الناصر داؤد بن عیسیٰ عادل، یہ 7ویں صدی میں دمشق کے سلطان بھی رہے۔ یہ علامہ ابن حاجب کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن حاجب سے انہوں نے علم نحو پڑھا تھا۔ آپ نے
علم نحو پر جب قافیہ لکھی تو اس کی بڑی شہرت ہوئی اور علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور اس زمانے میں کوئی ایسا عالم نہ ہوتا تھا کہ جو قافیہ نہ پڑھتے ہوں علم نحو میں۔ علم نحو کتنی مشہور تھی اس حوالے سے ملا کاتب چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف الظنون کیا ہے؟ کشف الظنون ایک ایسی کتاب ہے جس میں 14,500 کتابوں کا، دینی کتابوں کا تعارف موجود ہے۔ تو اس کتاب میں اس کتاب میں یعنی کشف الظنون میں علامہ کاتب چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا میں مشہور ہونے والی 14,500 کتابوں کا تعارف تقریباً پیش کیا ہے۔ اور یہ کب پیش کیا تھا؟ یہ سن 1017 ہجری میں ان کی ملا کاتب چلپی کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1067 میں ان کا وصال ہوا تھا، یعنی تقریباً 50 سال کی ان کی عمر ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے ان کے عروج و زوال کو دیکھا۔ تو ملا کاتب چلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مؤرخ تھے اور جغرافیہ پر بہت ان کی اہم کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف الظنون میں اس زمانے میں لکھا، یعنی سن 1017 ہجری میں، ابھی 1446 ہجری چل رہی ہے، تو 400 سال پہلے، 450 سال پہلے انہوں نے لکھا کہ اب تک قافیہ کی 56 شروحات لکھی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر اردو زبان، یہ عربی زبان میں شروحات لکھی گئی، پھر اس کے بعد اردو زبان میں بھی بہت ساری شروحات لکھی گئی۔ اردو زبان کی شروحات کے حوالے سے علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بشیر الناجیہ میں کچھ اردو شروحات اور فارسی شروحات کا ذکر فرمایا، اور اسی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بد مذہبوں نے یعنی وہابیوں نے بھی قافیہ کی شرح لکھی، لیکن جیسے ان کی اعتقادی غلطیاں ہیں ایسی ان کی علمی غلطیاں بھی بہت ساری ہوئی، بلکہ بطور ثبوت انہوں نے یہ لکھا کہ وہابی کی ایک قافیے کی شرح ہے سعیدیہ جب چھپی تھی تو اس وقت اس کے 212 صفحات تھے، جس میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو بالاستیاب مطالعہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اس میں 150 سے زائد غلطی ہے، اور بطور نمونہ کے بشیر الناجیہ میں 10 سے 12 غلطیاں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اگر چاہیں تو اس کی طرف رجوع کر کے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہابی لوگ جو ہے علم کی خدمت کے نام پر کیسی کیسی قلا بازیاں کھاتے ہیں۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ذہین تھے، اور بزرگ کے طور پر دیکھیں گے تو ان کو شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر کے، ان سے ان کو بہت زیادہ عقیدت تھی، یہاں تک کہ ایک بار بادشاہ نے اس بزرگ کو حسد کے طور پر قید کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ قید کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ قید ہو گئے۔ یہ عقیدت تھی کہ جب ہمارے بزرگ قید ہو رہے ہیں تو ہم باہر کیا کریں۔ اور حافظے کا ایک واقعہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ایک کشتی میں سوار تھے، تو دیکھا کہ ایک عالم نما ایک شخص کے پاس کوئی دستی کتاب موجود تھی، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب موجود تھی، انہوں نے اجازت لے کر وہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں صحابہ کرام پر کہیں کہیں تبرہ کیا گیا تھا، صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہا گیا تھا، تو آپ کو وہ کتاب پسند نہیں آئی، اور یہ سوچ کے کہ یہ اس کتاب سے امت مسلمہ کا نقصان ہوگا عقیدے کے اعتبار سے، آپ نے وہ کتاب دریا میں پھینک دی۔ تو وہ جو کتاب کا کاتب تھا جو بیٹھا ہوا تو وہ بڑا ناراض ہوا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو کتاب ہی چاہیے تو لکھو، تو ایک بار آپ نے وہ کتاب پڑھی کشتی پر اور اس کو ڈبا دیا، لیکن جب دوبارہ لکھانا شروع کیا تو بے عینی وہی الفاظ کے ساتھ آپ نے وہ کتاب اس کو لکھوا دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ذہانت حاصل تھی، جس کی بنیاد پر آپ نے علم قراءت اور علم کلام اور علم نحو پر ایسی کتابیں لکھی کہ جس سے علماء نے سالوں سال جو استفادہ کیا۔ قافیہ پڑھانے کا انداز جو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے عبارت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد خلاصہ جو ہے پہلے وہ عرض کر دینا چاہیے، یعنی جو پڑھانے والے استاذ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ قافیہ کی عبارت طالب علم سے پڑھوا کر کے اس کا جو ہے واضح ترجمہ کر دیں،
قید و بند کے ساتھ، اس کے بعد اس کا ایک خلاصہ اور مفہوم بیان کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیل و قال کا دور شروع کریں۔ قیل و قال کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ جامع الغموز، تحریر سنبٹ اور اسی طریقے سے بشیر الناجیہ، ان کتابوں کی جو ہے وہ مدد لیں۔ ان کتابوں میں پرمغز جو ہے قیل و قال کیا گیا ہے۔ اچھا، اور اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو محرم آفندی اور شرح رضی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاشیہ ملا عبد الحکیم، یہ کتاب دستیاب ہے، پی ڈی ایف میں بھی جو ہے وہ سوال کابلی بھی دستیاب ہے، سوال باسلی بھی دستیاب ہے۔ تو ان کتابوں سے بھی آپ چاہیں تو قافیہ کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ قافیہ اصل میں علم نحو میں تو ہے، لیکن اس کی جو پرمغز عبارت ہے اور جو مغلق عبارتیں ہیں، دقیق عبارتیں ہیں، اس کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کے سامنے قیل و قال کیے جائیں۔ قافیہ پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم نحو میں مضبوطی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قافیہ قیل و قال سے پڑھایا جائے، سوال و جواب کے ساتھ اور تفصیل سے پڑھایا جائے، تو اگرچہ اس میں وقت لگتا ہے، لیکن اس سے جو ہے نا ذہنی طور پر طلبہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور ایک عقل میں جو ہے وہ تیزی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ جیسے خوب بھاگنے سے، دوڑنے سے جسم پھرتیلا ہوتا ہے، ایسے ہی اگر قافیہ کو قیل و قال سے پڑھایا جائے تو ذہن میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ قافیہ جو ہے وہ قیل و قال کے ساتھ اس کے اسباق اپلوڈ کروں۔ تمہیدی گفتگو کے طور پر بس یہیں تک انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ اللفظ وضیاء لمعنی مفردن سے انشاءاللہ سبق شروع کیا جائے گا۔